اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور احسان سے ہم اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد میں یہاں سب موجود ہیں۔ رب تعالی ہمارا آنا جانا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ یہ یقیناً اللہ جل جلالہ کا خاص فضل اور احسان ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ دنیا کے مصروفیات سے اور دنیاوی معاملات سے وقت نکال کر انسان اللہ کی یاد میں کچھ لمحات وقف کرنے کی سعادت پاتا ہے، ورنہ جس طرح دیگر لوگ مصروف ہیں اسی طرح سے ہم بھی کسی دنیا کے کاروبار میں مصروف رہ سکتے تھے۔ تو جو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کسی مجلس اور محفل میں آتا ہے، اس میں اس شخص کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور ہماری اس موجودہ نشست کی خصوصیت یہ ہے کہ ہماری اس محفل میں اس وقت نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور عیسائی بھائی بھی موجود ہیں، تو یہ ان پر بھی رب کا کرم ہے، کسی بندے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، رب کا انتخاب ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی طرف ہم سب کا دل موڑ دیا۔ اللہ کرے ہمارے سینے اس کی دعوت کو قبول بھی کر لیں۔ اللہ جل جلالہ کی کتاب سے دوری اس وقت نہ صرف مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے بلکہ اقوام عالم میں موجود جتنی بے چینیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں اور انسانوں کے درمیان موجود جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں، ان سب کا حل یقیناً قرآن مقدس ہے۔ اور قرآن مقدس سے ہٹ کے اگر کوئی اپنی اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا یہ حل شارٹ ٹرم ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس مخصوص عنوان پہ گفتگو کرنا مقصود ہے، یہ اس دور کا بہت حساس معاملہ ہے۔ اس وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر سخت قسم کی بے چینی ہے، اور یہ عنوان پردے سے متعلقہ ہے۔ جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آتا ہے کہ پردے سے مراد ایک برقع پوش خاتون ہے، یہیں پہ اس کی ابتدا ہے اور یہیں پہ اس کی انتہا ہے، جبکہ پردے سے مراد عورت کا برقع پوش ہو جانا ہی نہیں ہے بلکہ مرد کی نگاہیں بھی رب کو نیچی مطلوب ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ النور میں جہاں پردے کے احکام نازل فرمائے وہاں عورت کے لیے محرمات
اور غیر محارم کا ذکر کرنے سے پہلے مرد کے لیے بھی کچھ احکام نازل فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ زمانہ جاہلیت سے لے کے اور آج کے جاہلوں تک، تب بھی جاہل تھے اور آج بھی جاہل موجود ہیں، تب کلمہ پڑھے بغیر جاہل تھے اور آج کلمہ پڑھ کے جاہل ہیں، تب بت پوج کے جاہل تھے، اب وحدہ لا شریک کو پوج کے بھی جاہل ہیں، اس دور کے نور مصطفی سے محروم تھے اور آج کے چراغ مصطفی کی تہ میں رہتے ہوئے جاہل ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، اس دور والے سمجھنے کو تیار نہیں تھے اور اس دور والے اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس دور والے کہتے تھے یہ ساحر ہے، یہ جادو ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کے دور والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے ایسے نہیں فرمایا، نبی نے ویسے فرمایا ہے۔ گویا قرآن کو اور حدیث کو اپنے مزاج کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں اور سنت رسول کو اپنے مزاج کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس دور کا انسان یہ کہا کرتا تھا کہ عورت معاشرے کے اندر تمام برائیوں کی جڑ ہے اور عورت کی وجہ سے معاشرے کے اندر عدم توازن ہے۔ اس دور کے انسان کا خیال یہ تھا کہ عورت ہر قسم کے فتنے کی بنیاد ہے اور عورت ہر قسم کے شر کی اور فساد کی بنیاد ہے۔ آج کے دور کا نوجوان جو ہے وہ بھی خیال یہی رکھتا ہے کہ پردہ اگر کرنا ہے تو عورت کرے، میں کیوں کروں؟ لیکن جہاں تجھے عورت سے پردے کا تقاضا ہے، وہیں اسی سورہ کی اسی آیت سے بالکل پہلے اللہ جل وعلا نے تیرے لیے بھی ایک حکم نازل کیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب ذرا اپنی امت کے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں۔ یہ جس کو عورت کے پردے سے اعتراضات ہیں، یہ جس کو عورت کے پردے مطلوب ہیں، اگر اس کی نگاہ ہر وقت آوارہ کتے کی طرح اٹھی رہے گی تو ممکن ہے فتنے کی بنیاد یہی مرد بن رہا ہو۔ تو مرد کو اپنی آنکھیں جھکانے کا حکم دیا۔ معاملہ اس طرح سے تھا کہ مکہ کی اور مدینہ کی اور عرب کی گلیوں کے اندر لوگوں کو گلیوں میں بیٹھنے کا رواج ہوا کرتا تھا اور راستے میں بیٹھ کے معاملات زیر بحث لایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مردوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ان کو جب فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھنا چھوڑ دو اور اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھو، تو بعض کہنے لگے یا رسول اللہ گلی میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم نے سلطنت کے امور، سیاست کے امور، معاشرت کے امور، یہ سب کچھ ہم گلی میں راستے میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں کے لیے ارشاد فرمایا اگر راستے میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو تم راستے کا حق ادا کرو۔ اس روایت کو اپنے دل دماغ میں محفوظ کر لیجئے، آپ کے معاشرے میں موجود بہت ساری اخلاقی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرمایا اگر تمہارا راستے میں بیٹھے بغیر گزارا نہیں ہے، تمہیں بہر صورت راستے میں بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے،
تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام راستے کا حق کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ راستے میں سے گزرنے والی تمہارے محلے کی، تمہارے معاشرے کی بیٹیاں، وہ بیٹی ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو، وہ بیٹی عیسائی کی ہو یا یہودی کی ہو، اور یہ تو میرے مصطفیٰ کے عمل سے ثابت ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوا کرتی ہیں۔ بیٹی میں تخصیص نہیں فرمائی میرے حضور علیہ السلام نے، بلکہ جنگ کے دوران بھی حضور نے فرمایا کہ عورتوں کا احترام کرو۔ اگر تمہیں جہاد اسلام کے لیے نکلنا ہی پڑے، کفار کے ساتھ، اغیار کے ساتھ جو شر اور فتنہ کرنے والے ہوں، اور جنگ کرتے ہوئے عورتیں تمہارے سامنے آ جائیں تو کسی عورت پہ قتل کا وار نہیں کرنا۔ اور پھر جب بیٹیوں کی بات آئی تو میرے حضور نے واضح الفاظ کے ساتھ فرما دیا کہ بیٹی یہودی کی ہو یا مسلمان کی ہو، بیٹی بیٹی ہی ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارا راستے میں بیٹھے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو راستے کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں نیچی رکھو کہ راستے میں سے کسی کی عورت گزرے تو اسے یہ پریشانی نہ ہو کہ مرد آنکھیں اٹھا کے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی عزت کو محفوظ سمجھتے ہوئے وہاں سے گزر جائے، یہ راستے کا حق ہے۔ پھر فرمایا راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود ہو تو اس کو بھی دور کر دو۔ اب بظاہر یہ ایک عام سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر اس دور کی بیماریوں کا حل موجود ہے۔ راستے میں جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو دور کرو۔ یہاں پہ اکثریت ہندوستانیوں کی اور پاکستانیوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں آج کے دن تک یہ نظام ہے اور یہ طریقہ ہے کہ گلی کے اندر لوگ کرسی اور چارپائی رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ اب گلی کے اندر جب کرسیاں یا چارپائیاں رکھی جاتی ہیں یا بیٹھنے کا فرنیچر رکھا جاتا ہے تو گزرنے والوں کے لیے یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اب کوئی اپنا سامان لے کے وہاں سے گزر رہا ہو تو یہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے میں اپنا بستر لگا کے بیٹھا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جو تیرا گھر ہے وہ چار دیواری کے اندر ہے، جو گلی ہے وہ سب کی سانجی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو راستہ روکنے والی چیز ہے اس کو دور کرو، جو راستے کے اندر رکاوٹ ہے اس کو دور کرو۔ اور پھر تیسرا فرمایا راستے میں سے گزرتے ہوئے جو تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو۔ اور پھر فرمایا نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ یہ روایت بظاہر بہت سادہ سی ہے اور یہ فرمان جو ہے بہت عام سا ہے، لیکن اس کے اندر حکمت کے وہ موتی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو کروڑ بار کھنگالیں گے، ہر بار آپ کو اس کے اندر نئی چیز نظر آئے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ نظر جھکاؤ کہ تمہاری بد نگاہی سے مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، جس کی بھی بچی گلی سے گزرے اس کی عزت محفوظ رہے۔ راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرو، راستے میں سے گزرتے ہوئے جو تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو اور نیکی کی دعوت دو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ گلیوں میں اور بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تاش کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی لڈو کھیلنے میں مصروف ہوتا ہے، کوئی پتے کھیلنے میں مصروف ہے، کوئی کارڈ کھیلنے میں مصروف ہے۔ گلی میں بیٹھنے والے لوگوں کا پہچان جو ہے وہ یہی کھیل ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے بچائیں۔ یہ گلی میں بیٹھنے میں اور راستے میں بیٹھنے والے کا کفارہ یہی ہے کہ اس کا حق وہ اس انداز میں ادا کرے۔ اب قل للمؤمنین کے اندر جو اللہ جل جلالہ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جو راز ہمیں عطا فرمایا، اس پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لائے۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے۔ ہر وہ بندہ جس کے ذہن میں یہ فکر موجود ہے کہ پردہ صرف عورت کا ہے، وہ آج اپنا احتساب کرے۔ سید عالم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے۔ اب ہم یہاں پہ 99.9% مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ سطر ہوتا کیا ہے۔
سطر میں جسم کا کتنا حصہ شامل ہے؟ اب یہاں پہ گلی محلے کے اندر یہ مسلم امت کے اندر ایک بیماری کینسر کی طرح پھیل چکی ہے کہ نوجوان گھٹنے سے اوپر تک کے شارٹ ٹراؤزر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور چھاتیاں ننگی کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے. اب یہ جو جم کے اندر جا کے تن سازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی پہلوانی دکھانا چاہتے ہیں، یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ دین کے اندر، مسلمان کے اندر آج ہر طاقت موجود ہے، مسلمان کے پاس ہر قوت موجود ہے. اگر مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ ایمان کی قوت موجود نہیں ہے. مسلمان ہر چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر کچھ قبول نہیں کرتا تو وہ اپنے آقا و مولا کا حکم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. یہ مسلمان جس کی نگاہ اتنی پاکیزہ ہوا کرتی تھی کہ فرشتے اس پر رشک کیا کرتے تھے. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، فرشتوں نے سوال کیا تھا، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے مولا تعالیٰ تو اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پہ جا کے دنگا اور فساد کرے گا. تو رب نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. رب تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں اسی زمین پر عبد القادر جیلانی جیسا پاکیزہ انسان بھی پیدا کروں گا. میں اسی زمین پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور علی بھی پیدا کروں گا. میں اسی زمین پر یوسف جیسا اپنا پیارا نبی بھی پیدا کروں گا جو گناہ سے بچنے کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دے ڈالے گا اور خود کو نبوت اور بادشاہی کے تاج سے اور تخت سے اتار کر جیل میں جانا قبول کر لے گا، لیکن بد نگاہی قبول نہیں کرے گا. تو اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو یہ جو جواب دیا تھا وہ اللہ کے ان پاکیزہ بندوں کی صورت میں پورا ہوا. تو آج کا مسلمان جو سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اگر اس کو کچھ قبول نہیں ہے تو وہ حکم مصطفیٰ قبول نہیں ہے. اور پردے کے معاملے میں تو امت اتنی تقسیم ہو چکی ہے، اور تقسیم کی گئی ہے، ہوئی نہیں، تقسیم کی گئی ہے. اس میں بھی بعض ڈسکاؤنٹڈ فتوے آ گئے کہ اتنا حصہ جو ہے اس کا پردہ ہے اور اتنے حصے کا پردہ نہیں ہے. تم ڈاکٹر کے کہنے پہ دوائی پوری کھاتے ہو، اور اگر 3 وقت کی دوا ڈاکٹر بتائے کہ 3 ٹائم کھانی ہے تو 2 وقت کھاؤ اور تیسرے وقت چھوڑ دو، تو اگلے دن ڈاکٹر آپ کے علاج میں مزید سختی کرتا ہے کہ بھائی تیری 1 ڈوز باقی تھی، اب تجھے میں ڈبل ڈوز دے رہا ہوں. دین میں تو ڈسکاؤنٹ چاہتا ہے اور اس طرح سے عمل نہیں کرنا چاہتا جیسے تیرا رب چاہتا ہے. تیرے ایمان کی بیماریاں جو ہیں وہ کیسے ختم ہوں گی؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور ایک عورت دوسری عورت کے جسم کو ننگا نہ دیکھے. اب یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک کیٹیگری ایسی عورتوں کی موجود ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹی ماں کے سامنے ننگی ہو سکتی ہے. ایک بہن دوسری بہن کے سامنے لباس تبدیل کر سکتی ہے. یہ ایک عام معاشرے کے اندر یہ ایک عام کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہمارے بڑے ہندو تھے، اس لیے جو انہوں نے کیا تھا وہی آج ہم کر رہے ہیں. اور آج کل ہمارا سٹینڈرڈ تو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ اور مالی ووڈ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں. کاش کہ ہمارے آئیڈیل فاطمہ الزہرا جیسی شخصیات ہوتی، زینب کبریٰ جیسی شہزادیاں ہوتی، سغرا جیسی شہزادیاں ہوتی، عائشہ صدیقہ ہماری ماڈل اور آئیڈیل ہوتی. یہ جنت میں بھی جانا چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا، اور جنت میں بھی کسی چھوٹی جنت میں بھی نہیں، فردوس مانگتا ہے، اعلی علیین طلب کرتا ہے. میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. مرے بغیر جنت میں جانا چاہتا ہے، اعمال صالحہ کے بغیر جنت میں جانا چاہتا ہے. فاطمہ الزہرا اور 5 تن پاک کے صدقے اور واسطے دے کے مانگتا ہے، لیکن کبھی اس کی عورت نے، اس کی بیٹی نے، اس کی بہن نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ فاطمہ کے سر کا ایک بال بھی کبھی کسی آسمان کے نیچے مخلوق نے نہیں دیکھا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک بستر پہ نہ لیٹے.
یہ فرامین جو ہیں یہ ہضم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اب تصور تو کریں کہ کتنی اخلاقی برائیاں انہی وجوہات کی وجہ سے ہمارے اندر موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو لواطت کیا کرتی تھی، مرد اور مرد کے آپس میں، وہ جو بے غیرتی اور بے حیائی اور فحاشی آج کے اس معاشرے کے اندر یہ لیزبینز کی صورت میں اور گیز کی صورت میں ابھی اس معاشرے میں وجود پا چکی ہے، اللہ کے حبیب نے تو اس کا علاج 1400 سال پہلے عطا فرما دیا تھا۔ کسی مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے تعلق ہونا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا 2 مرد ایک بستر میں اکٹھے نہ لیٹیں، 2 مرد ایک دوسرے کا ننگا جسم نہ دیکھیں، اور 2 عورتیں ایک دوسرے کا جسم ننگا نہ دیکھیں، اور پھر فرمایا کہ کبھی بھی ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک بستر پہ نہ لیٹے۔ اب اس میں یہ تخصیص نہیں فرمائی کہ وہ عورت جو ہے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، یا وہ کوئی غیر عورت ہو، وہ خونی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو۔ شیطان کی شہوانیت اور اس کی فحاشی جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ آ سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اور فقہائے اسلامیہ نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ جوان بیٹی اور باپ ایک کمرے میں تنہا جمع نہ ہوں۔ جوان بیٹی اور باپ، سگا باپ، اب باپ سے بڑھ کے شفیق بیٹی کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ اب باپ کے اوپر شک کرنا یہ تو لعنت سمجھی جاتی ہے کہ باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں نے پڑھا، آپ کے کانوں نے سنا، اسی ہندوستان اور پاکستان اور اردو بولنے والے معاشرے کے اندر باپ سے بیٹی حاملہ ہوئی۔ یہ لعنتیں، یہ بدکاریاں، یہ بدافعالیاں اور یہ بدافعالیاں اور بے غیرتیاں جو تھیں، یہ تو کسی اور کا شیوا تھا جو ہماری امت کے اندر اور ہماری قوم کے اندر آ چکا ہے۔ تو یہ قوم سب کچھ کر رہی ہے، اگر نہیں کر رہی تو قرآن کو اور صاحب قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھ رہے۔ جب 2 مرد آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، 2 مرد ایک بستر پہ نہیں سو سکتے، 2 عورتیں، سگی ماں بہن، سگی 2 بیٹیاں اور سگی بہنیں ایک بستر پہ نہیں سو سکتی، تو پھر یہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس ہیں، اس کا جواز اسلام میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہاں پہ سوچنے کی اور سمجھنے کی چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ فقہائے اسلامیہ نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ ایک ایسا لڑکا جس کے چہرے کو دیکھ کے شہوت محسوس ہوتی ہو، اس کے ساتھ معانقہ کرنا حرام ہے۔ میرے بھائی، اسلام سخت دین نہیں ہے، اسلام تیرے اندر کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جبر والا دین نہیں ہے، اسلام سختی والا دین نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والا ہر بندہ ظاہر اور باطن ہر 2 طرح سے پاک اور صاف ہو۔ لوگ اس کے اوپر ایموشنل ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، بڑا ترش رویہ اور بڑا ہارش رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ کافر۔ کفر کی کھیل چھوڑو، اس پیغام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہتا کیا ہے، کیوں کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ رحمت کی جان ہیں۔ حضور علیہ السلام وہ رحمت کی جان ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام، ساری کی ساری رحمت میرے مصطفیٰ کے قدموں کا طواف کر رہی ہے۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میں اور اس کل کائنات کے اندر موجود ہر انسان اللہ کے پیغام کو اختیار کر کے اس پہ عمل کر کے اپنے اندر کو اور اپنے باہر کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو ہر طرح سے پاک کرے۔ اب وہ معاشرے جہاں پہ عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ سونا اور مردوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سونا جائز ہے، خدا کی قسم آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس معاشرے کو، دیکھیں تو صحیح خاندان کیسے برباد ہو گئے ہیں۔ باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں، بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں، ماں کو بیٹی کا پتہ نہیں۔ بیٹا اپنی ماں کے بچوں کا باپ ہے، بیٹا اپنی ماں کے بچوں کا باپ ہے، اور بیٹی اپنے بھائی کے بچوں کی ماں ہے، بہن اپنے بھائی کے بچوں کی ماں ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ اس فحاشی ہی کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔
لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس مرد اور عورت پر جو بلا جواز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جو بلا جواز بغیر اجازت شرعی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ہماری قوم یہ چونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ہم نے عورت کو رگڑا دے رکھا ہے کہ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ عورت ہی کی وجہ سے ساری تباہیاں ہو رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرد اس کا حرف اول ہے، مرد اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ کہیں پہ بھی قرآن مقدس میں، حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت جو ہے وہ جہنم میں اس طرح سے جائے گی اور مرد جو ہے وہ جہنم میں اس طرح سے جائے گا۔ اس کا تقابل کہیں بھی حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور بیان فرمایا کہ ایک مرد جہنم میں اپنی بیوی کی وجہ سے جائے گا، مرد جہنم میں اپنی بیٹی کی وجہ سے جائے گا، مرد جہنم میں اپنی بہن کی وجہ سے جائے گا، یہ ضرور موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں پاک باز بیوی ملے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے کہ ہم میں سے ہر مرد یہ خواہش رکھتا ہے، ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ مجھے دنیا کی سب سے نیک ترین بیوی ملے، جو عالمہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار عورت ہو، روزے رکھتی ہو، اور ہر وقت اس کی زبان پہ قرآن ہو، ہر وقت اس کی زبان پہ درود و سلام ہو، توبہ اور استغفار ہو، ہر وقت وہ اچھے عمل کرتی رہے۔ یہ ہمارے مرد کی، اس سوسائٹی کے مرد کا یہ آج کل ایک طریقہ ہے، یہ رویہ ہے کہ وہ عورت ایسی چاہتا ہے، لیکن باہر جس کے ساتھ وہ دوستیاں لگاتا ہے وہ عورت نہ متقی ہوتی ہے، نہ پرہیزگار ہوتی ہے، نہ نیکوکار ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے۔ وہ اس کے بالوں سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کی چال سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کے رنگ سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کے لباس سے متاثر ہوتا ہے، تو گھر سے باہر فحاشی کو پسند کرتا ہے اور گھر کے اندر پاک بازی کو پسند کرتا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے آج کے مسلمان نوجوان کا۔ جب تو باہر گند کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے گھر کے اندر بھی ایک پاکیزہ عورت ہو؟ اگر تجھے اللہ کے فضل سے مل جائے تو مل جائے، ورنہ تیرے اعمال تو یہی ہیں کہ جیسا تو شیطان ہے ویسی شیطان عورت تجھے ملے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو اپنی بیٹی کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، اے حبیب ان سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کی جوانی سلامت رہے، عفت والی، عصمت والی، عظمت والی، پاکیزہ بیٹی ہو میری بیٹی کا جسم پاک صاف رہے، میری بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، میری بیٹی کسی غیر محرم کے ساتھ بات نہ کرے، سوشل میڈیا پہ میری بیٹی کا کسی دوسرے تک رسائی اور ایکسیس نہ ہو، اور اپنی بیٹی کے اوپر بہت سارے فلٹرز لگا دیتا ہے، تو نے یہ بھی نہیں کرنا، تو نے یہ بھی نہیں کرنا، تو نے ایسے بھی نہیں کرنا، ویسے بھی نہیں کرنا، اتنی ساری پابندیاں اپنی بیٹی پہ لگا دیتا ہے اور دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ رات گزار دیتا ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو جب عین اسی وقت جب اپنی بیٹی کو گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے، عین اسی لمحے کسی دوسرے کی بیٹی کی بالوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس کے رخ زیبا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہونٹوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس کے بالوں کی اور اس کے لباس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسے کام کیوں کرتے ہو جو دوسروں کو کہتے ہو اور خود نہیں کرتے ہو؟ لم تقولون، کیوں کہتے ہو؟ لما تفعلون، خود نہیں کرتے۔ امت کا یہ دوہرا رویہ اور یہ منافقت جو ہے یہ اس کی بربادی کا سبب ہے۔ تو جتنی عزت، عظمت، عصمت اور عفت والی اپنی بیٹی کو سمجھتا ہے، کاش تیری آنکھ میں دوسرے کی بیٹی کی بھی وہی عزت ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسلمان مردوں کو کہا کہ تم جب راستے میں بیٹھتے ہو تو اس وقت وہاں سے جب دوسروں کی بیٹیاں گزریں تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو، اس سے تمہارے راستے کا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے حسن اور جمال سے متاثر ہو کے
اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے پہلی نظر اس پہ ڈالے، اسے چاہیے کہ وہیں اپنی نظر کو روک لے، اور اگر وہ اس نظر کو روک لے گا اللہ اس کو اس پہ ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا دل اللہ مزے کے ساتھ مالا مال فرما دے گا۔ مزہ تو تب ہے کہ گناہ کا موقع موجود ہو اور بندہ گناہ نہ کرے۔ جس بندے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اب کسی بندے کو جیل میں آپ ڈال دیں تو اس کی تو گناہ تک رسائی نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے گناہ تیرے سامنے ہو اور تیرا دل جو ہے وہ یاد مصطفیٰ کے اندر، حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر، اللہ کے خوف کے اندر مگن ہو۔ گناہ کا موقع سامنے موجود ہو، بد نگاہی کرنے کا موقع موجود ہو اور تو اپنی نگاہ کو بچا لے۔ تو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر موجود جو انسان ہیں وہ اپنی نگاہوں کو برائی سے پاک کر لیں۔ جو آپ کی نظر ہے یہ گناہ کے آپ کے دل تک لے جانے کا سب سے پہلا سٹیشن ہے۔ انسان دیکھتا ہے گناہ باہر سے، منظر سے اس کی آنکھ میں داخل ہوتا ہے اور پھر آنکھ سے یہ دل تک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح کسی کو بری نظر لگ جاتی ہے، اور حضور کا فرمان ہے نظر لگنا حق پہ لگ جاتی ہے، اور نظر ہی کی تو ساری خرابیاں ہیں۔ کسی پہ اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو وہ عبد القادر جیلانی کے مریدین میں سے شمار ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی نظر پڑ جائے تو اللہ عمر بن خطاب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بلال حبشی جو کالے رنگ والا، چوڑے پیروں والا، موٹے ہونٹوں والا، چھوٹی آنکھوں والا، اللہ کے حبیب کی نظر پڑ جائے تو وہ جنتی حوروں کا سردار بن جایا کرتا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ میں رہو گے تو امان میں رہو گے، حضور کی نگاہ میں رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ تو اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اب یہاں پہ میرا ان بھائیوں سے کلام ہے جن کے گھروں کے اندر بہت ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، فیس بک جیسی لعنت، یہ بیک وقت لعنت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر آپ اس کو بدکاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے خاندان کو برباد کرنے کا بدترین ذریعہ ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہماری سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے طلاقوں کی ریشو کتنی اوپر جا رہی ہے، اور اب بیویاں بھی اس قدر ایڈوانسڈ ہو چکی ہیں کہ وہ بھی مرد کے موبائل پہ گہری نظر رکھتی ہیں۔ اگرچہ اس پہ ایک مفتی صاحب کا فتویٰ آ چکا کہ شوہر کا موبائل دیکھنا حرام ہے، تو ٹھیک ہے حرام ہونا چاہیے، لیکن یہ حرام تب ہو جب شوہر کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ میرے موبائل میں کچھ بھی گندی چیز موجود نہیں ہے، تو جو چاہے جب چاہے کھول کے دیکھ لے، اس کو اس کے اندر اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث ملے گی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی پاکیزگی میں لاؤں تو لاؤں کہاں سے؟ اتنے مزکہ، مصفہ، مطہر، طیب مسلمان کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی بیویوں سے اپنے موبائل تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اس وحدہ لا شریک سے کیسے چھپاؤ گے؟ وہ تو جانتا ہے کہ تیرے اندر کیا چھپا، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر جو خیال گزر رہا ہے وہ کیا ہے۔ موبائل کے اندر تو پھر بھی کوئی چیز جو ہے وہ ریم کے اوپر موجود ہے، اس کو کھولا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن تیرے دل کو تو کوئی ڈاکٹر بھی سکین نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ احکم الحاکم، وہ خالق ارض و سما، وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ واللہ یعلم ما تخفی الصدور، جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو عورتوں سے پردے کا تقاضا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر، اپنی نگاہ کو پاک کر، اپنی نظر کو پاک کر، اپنی زبان کو پاک کر۔ تیری بہن، تیری بیٹی جو کہ پاکیزہ ہے، جو نیک ہے، جو متقیہ ہے، پارسا ہے، جس طرح تو اس کی عزت کرتا ہے اسی طرح دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا شروع کر دے۔ جب تو دوسروں کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا شروع ہو جائے گا، جب تو دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا شروع ہو جائے گا، تو اللہ تیری بیٹیوں کی عزت کو بھی سلامت رکھے گا۔ جب تیرے فتنے سے، تیرے شر سے، تیرے وسوسے سے، تیرے برے حملے سے، تیری نفسانیت سے اور تیری شہوت سے دوسروں کی، عورتوں کی عزت محروم نہیں، تو یقین رکھ
کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ موقع بھی آئے گا کہ تو بھی اپنی اولاد کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوگا، اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اب علی وہ باب العلم علی ہے، وہ انتخاب مصطفیٰ ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ وہ علی، اس علی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب کسی عورت پہ نظر پڑے تو ایک بار اس پہ نظر ڈالنا جائز ہے، دوسری بار نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اور نہ صرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے بلکہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ یہ اس معاشرے کی بد اعمالیاں ہیں، یہ بد افعالیاں۔ تیرا آئیڈیل جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں بن گئیں۔ کاش کہ جن کی وجہ سے تو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہے ان کی تعلیمات بھی تیرے ذہن میں موجود ہوتی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اب یہ اس آیت کے اندر عورتوں کے لیے احکامات ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے حبیب، اپنی امت کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ توجہ ہے، پہلی آیت میں مردوں کے لیے حکم ہے اور دوسری آیت میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ حبیب اپنی عورتوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کی جو جگہ ہے، خوبصورتی کی جو جگہ ہے، اس کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے جسم کے ان حصوں کے جو ظاہر ہیں۔ اب ہاتھ ظاہر ہیں، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ایسی عورتیں بھی رکھی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دیا کہ وہ ہاتھوں کو بھی چھپا کے رکھتی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی جو پہچان اور ہاتھوں کی رنگت ہے وہ اس کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اللہ ایسی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ تو فرمایا کہ اپنی جو زینت کا حصہ ہے اس کو چھپا کے رکھیں۔ اب زینت کے حصے جو ہیں اس کے اندر چہرہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کے اندر بعض علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ پردے کے حصوں میں شامل نہیں ہے، لیکن میرا آپ سب سے اور بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ سوال ہے کہ کسی بھی بندے کی خوبصورتی کو یا بدصورتی کو پہچاننا ہو تو سب سے پہلے بندہ کس چیز کو میرٹ بناتا ہے؟ سب سے پہلی جس چیز کو بندہ نوٹ کرتا ہے وہ عورت کا چہرہ ہوا کرتا ہے۔ چہرے کو دیکھ کے انسان یہ اندازہ کرتا ہے کہ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاتھ بہت پیارے ہوں، اس کے پاؤں بہت پیارے ہوں، وہ بڑی سمارٹ ہو، لیکن اس کا چہرہ بدصورت ہو، تو کیا آپ اس عورت کو خوبصورت تصور کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ چہرہ ہی تو وہ بنیادی چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو چہرہ جو ہے یہ پردے کے اندر لازمی طور پہ شامل ہے۔ چہرے کے اندر جو خصائل ہیں اور چہرے کے اندر جو خصوصیت ہیں، یہ کسی کی پسندیدگی کی اور ناپسندیدگی کا بنیادی مرکز اور بنیادی وجہ بنتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ظاہر چیزیں ہیں، جو خوبصورتی کی جگہیں ہیں، ان کو چھپا کے رکھو۔ اس کے اندر سینہ، عورت کا چہرہ یہ شامل ہے۔ الا ما ظہر منہا، لیکن وہ جگہیں جو ظاہر ہیں جن کو چھپانا ممکن نہیں ہے، یہ اگر ظاہر بھی رہیں تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور حبیب اپنی عورتوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنے گریبانوں پہ کپڑا ڈال لیا کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے گریبانوں پہ پردہ ڈال لیا کریں، کپڑا ڈال لیا کریں۔ اور آج کی مسلمان بیٹی ہے کہ دوپٹہ سر پہ لینے کے لیے نہیں بلکہ گلے میں لٹکانے کے لیے فیشن بنا رکھا ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ کے حبیب نے جو شریعت دی ہے اس کے اندر تیری نجات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مرتے وقت تو اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے ہو، بیمار ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتے ہو، مشکل میں جاتے وقت اللہ کو یاد کرتے ہو، اور تمہارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ مر کے تمہیں قبر میں جانا ہے جہاں اللہ نے ہم سے سوال بھی کرنے ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب پردے کے اور شرعی مسائل آتے ہیں تو ہم رب تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔
تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو مسلمان عورتوں، مسلمان بیٹیوں، مسلمان بہنوں اپنے گلے میں پردہ لٹکا لیا کرو۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ گردن کی سفیدی ظاہر نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ سینے کا غبار ظاہر نہ ہو۔ جسم کے یہ وہ حصے ہیں جو انسان کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں، جس کو تو اٹریکشن سمجھتا ہے در حقیقت تیرے لیے جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، صرف اپنے شوہروں پر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب مسلمان ذرا غور کر، تیرا رب تجھے کیا خطاب فرما رہا ہے، تیرا رب تجھ سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، تمہاری زینت دیکھنے کا حق صرف اور صرف تمہارے شوہر کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اب میری قوم کی وہ بیٹیاں جن کے سر ننگے ہیں، جن کے جسم پہ ادھورے کپڑے ہیں، وہ اس دور کے فیشن کو لے کے اللہ کے احکام کے ساتھ جنگ تو نہیں کر رہی، کہیں اس قادر مطلق کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ کیا تو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ تو رب ہوگا تو ہوگا، میں تو اپنی مرضی کروں گی؟ تیرے سکول کا پرنسپل، تیرے یونیورسٹی کا کوئی آفیسر جو ہے، تیرے اوپر ڈسپلنری کمیٹی جو ہے کوئی حکم کا نفاذ کرے، تو اس پر عمل درآمد نہ کرے، تجھے کلاس سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کی جاب کے ایگریمنٹ کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ اس پہ عمل نہ کریں، آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ آپ کمپیوٹر کے اندر، ایکسل کے اندر فارمولا تھوڑا سا غلط کر دو، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، ٹوٹل ایرر آئے گا اس کے اندر۔ آپ موبائل فون کے اندر جو آپ نے نمبر سیو کیے ہوتے ہیں، کسی کو کال کرنی ہو، ایک کی جگہ 2 ملا دو، نمبر نہیں ملے گا۔ اب ڈاکٹروں نے دوائی کی جو مقدار بتا رکھی ہے کہ اگر کسی کو انٹراوینس انجیکشن دینا ہے تو انجیکشن اگر کسی کو 1 ml دینا ہے، آپ اس کو 1.5 دے کے دیکھیں بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ بہت ساری دوائیوں کے اندر اب زہر دیا جاتا ہے، پوائزن جو ہے اس میڈیسن دیا جاتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے، یہ لوگ دے رہے ہیں۔ یہ پوائزن سے ملتی جلتی کچھ میڈیسنز ابھی مارکیٹ کے اندر آ گئی ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا ایک قطرہ کم یا زیادہ کر دیں، انسان کے جسم سے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو غلط نمبر ملانے سے آپ کا انسان سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، تو غلط احکامات اور غلط اعمال کرنے سے آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیسے تعلق جڑ سکتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اے مسلمانوں کی عورتوں، تمہاری زینت، تمہارا حسن اور خوبصورتی دیکھنے کا حق صرف تمہارے شوہروں کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ او آبائہن، یا پھر تمہارا چہرہ تمہارے باپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر پوری تفصیل کو بیان فرما دیا کہ مسلمان عورت کس کس سے پردہ کرے اور کس کس سے پردہ نہ کرے۔ یہ چیز ہمارے لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ او آبائی بعولتہن، مسلمان عورتیں اپنے چہرے، اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہیں، اپنے باپ کو دکھا سکتی ہیں، یا پھر اپنے سسر کو دکھا سکتی ہیں۔ او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے وہ چہرہ ننگا کر سکتی ہے۔ او ابنائہن، او ابنائی بعولتہن، یا پھر وہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنا منہ ننگا کر سکتی ہے، یا پھر وہ اپنے شوہر کے بیٹے کے سامنے منہ ننگا کر سکتی ہے۔ اب شوہر کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ ایک شوہر کی 2 3 4 بیویاں ہو سکتی ہیں، اب اس شوہر سے جو دیگر بچے ہوں گے وہ ان کے سامنے اپنا منہ ننگا کر سکتی ہے، کسی اور کے سامنے منہ ننگا نہیں کر سکتی۔ او اخوانہن، یا پھر اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا منہ ننگا کر سکتی ہے۔ او بنی اخوانہن، یا پھر اپنے بھتیجوں کے سامنے اور بانجوں کے سامنے اپنا منہ ننگا کر سکتی ہے۔ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا پھر وہ نوکرانیاں، وہ خادمائیں، وہ لونڈیاں جو گھروں کے اندر رکھی ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا منہ ننگا کر سکتی ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا پھر وہ نوکر، وہ خادم جن کے اندر سے شہوت ختم ہو چکی ہے، ان کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہے۔ اللہ نے کتنی باریکی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نوکر بھی وہ جن کے اندر شہوت نہیں ہے، ہر نوکر نہیں۔ اور آج کل صاحب کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دفتر سے کال کرتا ہے ڈرائیور کو کہ بیگم کو شاپنگ کے لیے لے جاؤ،
اور یہ بھی تو اسی معاشرے کی حقیقت ہے کہ بندہ دفتر میں مصروف ہوتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ مصروف ہوتی ہے. یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ اے مسلمانوں کی عورتوں، تم اپنے شوہروں کے سامنے چہرہ ننگا کر سکتی ہو، اپنے باپ کے سامنے چہرہ ننگی کر سکتی ہو، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے چہرہ ننگی کر سکتی ہو، اور اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے اور اپنے بانجوں کے سامنے، اور وہ عورتیں جو تمہارے گھروں کے اندر خدمت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کے سامنے چہرہ ننگا کر سکتی ہو، یا پھر اپنے وہ نوکر اور خادم جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے اندر شہوت نہیں رہی، ان کے سامنے چہرہ ننگا کر سکتے ہو. ان کے علاوہ کسی کے سامنے چہرہ ننگا نہیں کر سکتی. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا پھر وہ بچے جو ابھی اتنے بچے ہیں کہ جن کو عورت کے اعضاء کی پہچان نہیں ہے، ان کے سامنے تم اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہو، ان کے سامنے تم اپنی زینت جو ہے اس کا اظہار کر سکتی ہو. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ولا یضربن بارجلہن، یہ بھی اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری کا اس کی طرف نشاندہی ہے. آج کے مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد جو ہیں، پردہ تو بہت پیچھے کی بات رہ گئی ہے. اب تو شادیوں پہ مسلمانوں کی بیٹیاں اپنے ہی نکاح پہ خود ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. امت کی غیرت کا جنازہ نکل کے رہ گیا ہے. اور دیکھیں واللہ یعلم ما تخفی الصدور، اللہ یہ بھی جانتا ہے جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. اس نے قرآن میں 1400 سال پہلے وہ بیان فرما دیا جو تو آج کر رہا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے مسلمانوں کی عورتوں زور کے ساتھ اپنا پاؤں زمین پہ نہ مارو، زور کے ساتھ اپنا پاؤں زمین پہ نہ مارو. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ، جو تیری چھپی ہوئی خوبصورتی ہے اس سے وہ ظاہر ہو جائے گی. اب مسلمانوں کی عورتیں، بیٹیاں کتنی خوشی سے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. ایک پاکستانی سیاستدان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا یہ دنیا کی پہلی دلہن ہے جس نے اپنی شادی پہ خود ڈانس کیا تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ تو ہماری غیرت کا حال ہے. اور کتنے تفاخر سے، کتنی خوشی کے ساتھ اور کتنا سینہ چوڑا کر کے بتا رہا ہے باپ کہ میری بیٹی اپنی شادی پہ ڈانس کرتی ہے. اب ان احکامات سے آپ نے چہرہ پھیر لیا، قرآن کے ان احکامات سے اپنے منہ کو آپ نے پھیر لیا. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی گھر سے بھاگ رہی ہے، آپ کا بیٹا کسی کی بیٹی کو بھگا کے لے جا رہا ہے. پھر شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، کورٹ میرج ہوتی ہے، اور یہاں بیوی حاملہ ہوئی اور وہاں طلاق ہوئی. یہ جو لو میرج کا چکر اور فساد اس دنیا کے اندر برپا ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک عورت کا حسن ماند نہیں پڑتا. اس کی ظاہری اٹریکشن، اس کا حسن، اس کا چٹا رنگ جو ہے، عورت کی جسامت دیکھ کے مرد اس کے اوپر دل ہار بیٹھتا ہے، اور پھر 2-4 ماہ کے اندر اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. یہ حسن اور جوانی تو کبھی بھی کسی کو مستقل نہیں ملی. یہ صحت اور مال کبھی بھی کسی کو مستقل نہیں ملتا. حسن کسی کی وراثت نہیں، مال کسی کی وراثت نہیں، صحت کسی کی وراثت نہیں ہے. واللہ احکم الحاکمین، چاہے تو کسی کالے کے گھر میں سفید کو پیدا کر دے، وہ کسی سفید کے گھر میں کالے کو پیدا کر دے. یہ تو اس کا انتخاب ہے، یہ تو اس کی قدرت ہے. آج کے انسان کے نزدیک جو حسن کا معیار ہے وہ فیک ہے، وہ جعلی ہے، وہ ڈونگ ہے، ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. آج کے مسلمان کے نزدیک حسن کا معیار کیا ہے؟ عورت کا چہرہ ننگا ہو، بال اچھے ہوں، جسامت اچھی ہو، چہرہ سفید ہو. کبھی کسی نے پوچھا ہو کہ تو دن میں نمازیں کتنی پڑھتی ہے، تجھے قرآن کتنا یاد ہے، تجھے حدیث کتنی یاد ہے، کیا تو نے فاطمہ کی سیرت کو پڑھا ہے، کیا تو نے عائشہ کی سیرت کو پڑھا ہے؟ جب یہ چیزیں آپ سیکنڈری لیول پہ لے جاتے ہیں اور آپ کا پرائمری میرٹ جو ہے شادی کرنے کا وہ ظاہری حسن اور ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد بیوی کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہی گلیوں میں مارا مارا دوسری تلاش کر رہا ہوتا ہے.
اور یہ بھی اسی معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری اور چوتھی اور بلکہ اس کا بس چلے تو شریعت کا حکم توڑ کے پانچویں اور چھٹی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی مرد اس چیز کے لیے تیار نہیں کہ جو میں نے ایک تلاش کی ہے یا اگر میں دوسری تلاش کر رہا ہوں تو کیا میں اس کا دین دیکھ کے تلاش کر رہا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی 3-4 چیزیں ہیں، اس کا نسب ہے، خاندان، کیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مال کتنا ہے اس کے پاس، خوبصورتی کتنی ہے، اور اس کا دین کیسا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تینوں چیزوں کو چھوڑ دے، تو اس کے دین کے بارے میں پوچھا کر، اس کا دین کتنا اچھا ہے۔ جو عورت دین جانتی ہے آپ اس کو اپنی بیوی بنائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو قرآن کی لوریاں دے کے پالے گی، وہ اس کو نعت مصطفیٰ سنا سنا کر بڑا کرے گی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ماں جب حاملہ تھی تو وہ آپ کے حمل کے دوران قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور پھر مورخین نے لکھا ہے کہ جب استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو پہلے 15 پارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے استاد کے پڑھائے بغیر ہی سنا دیے تھے۔ وہ مائیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اب مائیں اچھی نہیں رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیویاں اچھی نہیں رہیں، اور ہماری بیویاں اچھی اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے اچھی بیویاں تلاش نہیں کی۔ آپ ہر برائی کا الزام بیوی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، کچھ خود بھی تو قبول کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے اچھی بیٹی کی پرورش نہیں کی، آپ نے اچھی بہن کی پرورش نہیں کی، آپ نے اس سوسائٹی کو کیا دیا ہے؟ آپ کے سارے فتوے تو معاشرے کے لیے تھے، ساری کی ساری اچھائیاں تو آپ دوسروں کی عورتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی عورت کے اندر آپ نے کیا پیدا کیا ہے؟ جب آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے بیٹی کی برتھ ڈے پہ گفٹ کیا دیا اس کو؟ ٹام اینڈ جیری تو آپ بچے کو گٹی میں پلا دیتے ہیں، کارٹون تو آپ بچوں کو گٹی میں پلا دیتے ہیں۔ کاش کہ بچہ روئے تو ماں کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کاش کہ بچہ روئے تو ماں پڑھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ بچہ روئے تو ماں پڑھے قل اعوذ برب الفلق۔ وہ پرانی عرب کی مائیں جو ہوا کرتی تھیں، جب کوئی اس کے بچے کو دیکھ کے کہتا تھا تیرا پتر کتنا سونا ہے تو ماں چپ نہیں رہتی تھی، فوراً کہتی تھی قل اعوذ برب الفلق۔ کوئی کہتا تیرا بیٹا بہت پیارا مسکراتا ہے، وہ کہتی قل اعوذ برب الناس۔ اس کو پتا تھا کہ نظر لگنے والی ہے، میں یہی کاٹ کر دیتی ہوں اس کی۔ اب وہ ماں نہیں رہی، اب تو فیس بک کے اوپر اس کی بچے کی پکچر لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کیوٹ۔ کوئی بھی تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ نہیں لکھتا، کوئی بھی تو اس کے ساتھ الحمدللہ نہیں لکھتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو معاشرے کے اندر موجود بیماریاں ہیں، یہ بے پردگی کی، یہ فحاشی کی، یہ عریانی کی، یہ ایک گندی نسل کو پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب آپ پردہ نہیں کرتے، آپ کی نظر نہیں جھکتی، آپ کی بیوی کی نظر بھی نہیں جھکتی۔ یہ موضوع بڑا خشک ہے، لیکن آپ سب اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھتے ہیں مولا میرا بچہ دنیا کا نیک ترین بچہ ہو۔ آپ سب دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں مولا میری بیٹی بڑی ہو کے جب اس کا بیاہ ہو، اس کی شادی ہو، اگلے گھر میں جائے، ہر بندہ کہے اس کا باپ بہت اچھا باپ تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی نگاہیں دوسروں کے بارے میں اٹھی رہیں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں جھکی رہیں؟ یہ معاشرے کے اندر جو دو روی ہے اس کو ختم کرو۔ اپنی عورتوں کو پردہ سکھاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو آپ اس کی کمر ہی توڑ کے رکھ دیں، آپ اس کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ آپ اپنی بیوی کے سامنے اس قرآن کو پڑھیں، وہ کتنا پیارا گھر ہوگا جس گھر کے اندر فجر کے وقت میاں بیوی دونوں اٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ ذرا تصور تو کرو، اللہ کی رحمت کے دریا چھما چھم برس رہے ہوں گے ان گھروں کے اوپر، لیکن اب اللہ ماشاءاللہ فجر کی نماز ہی نصیب نہیں ہوتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فجر کی نماز ادا کی اور سو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، فرمایا فاطمہ یہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، اٹھ اپنے رب سے رزق طلب کر۔ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے اور آج کل ہم فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو بیماری ہے ہمارے اندر، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی نگاہوں کو محدود کرو، اپنی بچیوں کی نگاہوں کو محدود کرو،
اپنی بیویوں کی نگاہوں کی محدود کرو، ان کو قرآن سناؤ۔ اپنی بیوی سے یہ مت کہو کہ پردہ کر، تجھے فلاں اور مرد دیکھ رہا ہے، اسے یہ بتا پردہ کر، یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ یہ مت کہہ کہ تیرے ننگے چہرے کو دیکھ کر جب لوگ دیکھیں گے تو اس سے میری بے عزتی ہوگی، بلکہ اس کو یہ بتاؤ کہ پردہ اس لیے کر، یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اس کو پردے کے فضائل سمجھاؤ، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے مت چڑھ جاؤ، اور سختی مت کرو، ادب سے احترام سے سکھاؤ۔ اور یہ میرے حضور کا فرمان ہے کہ یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اب میری بہنیں یہ سن کے میرے اوپر غصہ نہ فرمائیں کہ یہ ٹیڑھی ہے۔ ٹیڑھی سے مراد یہ ہے کہ یہ پسلی سے نکلی ہے، اور عورت کا مزاج اتنا نازک ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر سختی کریں گے تو وہ غصہ کرے گی، اس کے مزاج پہ گراں گزرتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہماری ہی بیویاں، ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں ہیں، آپ ان کو محبت سے دو بول بول دیں، یہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن اپنا دیس چھوڑ کے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، جن کے گودوں میں وہ کھیلا کرتی تھی، جہاں اس کا باپ اس کے ناز ارمان پورے کیا کرتا تھا، وہ ان سب کو چھوڑ کے 20 25 30 سال وہ ان کے گھر میں رہی، جس باپ کے ہاں وہ پیدا، وہ ان سب کو چھوڑ کے تیری خاطر وہ تیرے ساتھ یہاں تک چلی آئی، تو اس کو محبت سے سمجھائے گا، وہ ضرور سمجھ جائے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ تیری زبان کے اندر وہ قدرت ہونی چاہیے، تیری زبان میں وہ تاثیر ہونی چاہیے، تیرے سمجھانے کا انداز وہ ہونا چاہیے۔ تو ان کو اچھے انداز سے سمجھائیں، احسن انداز میں سمجھائیں، ان کو قرآن کے فضائل، قرآن کے ترجمہ، قرآن کا تفسیر سمجھائیں، یہ سمجھ جائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ادب سے، احترام سے کسی مسلمان کی بیٹی کے سامنے یہ قرآن رکھیں اور وہ سمجھنے سے انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الا ماشاءاللہ کوئی ایک عورت ایسی ہوگی جس کے دل کے اوپر شیطان کی مہریں لگ چکی ہیں اور وہ سمجھنے کو تیار نہ ہو، ورنہ یہ عورتیں ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، یہ سمجھتی ہیں۔ اور وہ بہنیں، بیٹیاں جن کے شوہر بری راہ پہ جا چکے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو بھی اسی قرآن کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کریں، یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ اور یہ تمہاری زبان کے اندر اللہ نے قدرت رکھی ہے، اثر رکھا ہے، تم اپنی زبان کو جتنا اچھا استعمال کرو گے یہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔